بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ پاکستان جو پچھلے 20 سال میں سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا تھا اور ایک معیشت کے گرداب میں پھنس چکا تھا، اب وہ پاکستان اس سفارتی تنہائی سے باہر آ رہا ہے۔ ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی بات سنی اور مانی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کی جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئی تھی پچھلی حکومت 2018 میں پاکستان کے لیے، یہ عمران خان کے لیے نہیں تھا، پاکستان کے لیے جو یہ معاشی دہشت گردی کی گئی تھی 2018 میں، اب پاکستان اس سے باہر آ رہا ہے۔ 3 دن میں 3 بہت اچھی خبریں پاکستان کے لیے سامنے آئی ہیں، ان کو مختصراً ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان تھا، اور دشمنوں کی یہ کوشش تھی، یہ سازش تھی کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ کروائیں۔ اب جن کے دور میں ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، ان کو تو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، وہ بھی اب مسلسل کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ ہوتا ہے تو ہو، کیونکہ جب اپوزیشن کے پاس ہم گئے، ہم نے قانون سازی کرنی تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت اور ہماری اپوزیشن، یہ PDM جو ہے، یہ ایک پیج پر تھی اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ پاکستان یہ قانون سازی نہ کر سکے۔ یہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، اور پاکستان کی جو معیشت کو سمجھنے والے ہمارے استاد ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 2018 میں جو صورتحال تھی، جب عمران خان نے حکومت سنبھالی اور ان کو فائنانس ڈویژن نے، فائنانس منسٹری نے پریزنٹیشنز دیں پاکستان میں جو موجودہ حالات تھے معیشت کے، تو ایک دفعہ تو عمران خان جیسے انتہائی باہمت اور حوصلہ مند شخص جو تھے وہ بھی گھبرا گئے تھے، وہ خود گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے پھر قوم کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں گھبرانا، اور پھر قوم آج تک نہیں گھبرائی۔ تو یہ کہ انتہائی بری پاکستان کے خلاف سازش تھی، جس قرضے کی سازش میں پاکستان کو پھنسایا گیا تھا، اور جو ڈیلز کر کے پچھلی حکومت گئی تھی، اس سے واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مفاد کہیں نہیں دیکھا گیا، ذاتی مفاد دیکھا گیا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا مفاد دیکھا گیا ہے، آنے والی حکومت کا جو ہے اپنی، یعنی آنے والی حکومت میں آنے کے لیے جو ہے مفاد وہ دیکھا گیا تھا، پاکستان کا مفاد کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ تو یہ جو معیشت کی بارودی سرنگیں میں بار بار کہہ رہا ہوں 2018 میں بچھی ہوئی تھیں پاکستان کے لیے، پاکستان ان میں سے جہاں پاؤں رکھتا تھا پتہ چلتا تھا کہ نیچے کوئی ڈائنامائٹ ہے اور کچھ ہونے لگا ہے، اور پاکستان آہستہ آہستہ اس سے باہر آیا ہے۔ اب جو سفارتی تنہائی تھی، پاکستان نے وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ مالی قربانیاں دیں، سب سے زیادہ جانی قربانیاں دیں، لیکن اس کے باوجود دنیا ہمیں دہشت گرد ملک گردانتا تھا، کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اب ہم ریجنلی بھی ریکگنیشن ہو رہی ہے، ہماری ایکسیپٹنس ہو رہی ہے، انٹیگریشن ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی پاکستان کی بات مانی جا رہی ہے۔ گرے لسٹ سے انشاءاللہ پاکستان نکل آئے گا، کم از کم جو ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان کہیں اللہ نہ کرے بلیک لسٹ نہ ہو جائے، کیونکہ کوششیں پوری تھیں ہمارے ہمسائے ملک کی بھی، اور یہاں جو ان کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، ان کی کوششیں تھیں، لیکن یہ اچھی خبر پاکستان کے لیے آئی، حکومت پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ پاکستان کو زیادہ دوستوں نے مدد کیا گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے سے روکنے کے لیے، اور انشاءاللہ پاکستان اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ 27 میں سے 24 نکات پر تو مکمل طور پر عمل کیا جا چکا ہے، باقیوں کے اوپر بھی عمل کیا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ جون کے اندر یہ اس کو جو FATF ہے پاکستان کو اس گرے لسٹ سے نکال دے گا، اور پھر پاکستان کی جو معاشی ترقی کا سفر ہے وہ زیادہ تیز ہوگا۔ ابھی بھی پاکستان معیشت کی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ FATF کے بعد وہ LNG ڈیل ہے، جو اب پاکستان نے نئی LNG ڈیل کی ہے، جس کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بتایا ہے۔ انتہائی آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو 2016 میں جو ڈیل کی گئی تھی نون لیگ کی طرف سے، ان کے ارستو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے، اور اب جو 2021 میں کی گئی ہے ڈیل، یہ 2016 کی ڈیل سے، LNG ڈیل سے 31% سستی ہے، اور یہ 10 سال میں پاکستان کے $3 ارب بچائے گا۔ $3 ارب کتنی بڑی رقم ہے کہ جب پاکستان میں 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو سعودی عرب سے یہی امداد کی اپیل کی گئی،
اور UAE سے کہا گیا، قطر سے کہا گیا، ترکی سے کہا گیا، چائنا سے امداد لی گئی. تو یعنی 3 ارب ڈالر ہم جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے جو عمران خان صاحب کی خصوصی دلچسپی اور ان کی مہربانی سے پاکستان کے حصے میں آئی ہے. اور پاکستان نے یہ جو نئی ڈیل کی ہے یہ بہت فائدہ مند ہوگی. اور وہ جو پرانی ڈیل تھی اس کی بھی اگر آپ سادہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھ لیں کہ جو آپ نے ٹرمینلز لگائے ہیں وہ استعمال ہوں یا نہ ہوں آپ کو پیسے ملیں گے، اور کتنے ہزار ڈالرز روزانہ کی بنیاد پر ان کو ہم دے رہے تھے. بے شک آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ وہ بارودی سرنگیں تھیں جو پاکستان کے لیے جان بوجھ کر بچھائی گئی تھیں، جو اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت ختم کر رہی ہے. اب یہ LNG سے تو پاکستان نے پیسے بچائے ہیں $3 بلین 10 سال کے لیے. اس کے علاوہ کارکے کمپنی جو پاکستان میں آئی تھی، جس کو پاکستان نے نکال دیا تھا یہاں سے، ان کا معاہدہ ختم کر دیا تھا، اس نے بھی پاکستان کو اربوں ڈالر کا جرمانہ پاکستان نے بھرنا تھا کارکے کمپنی کو، جو ٹرکش کمپنی تھی. عمران خان صاحب کی خصوصی دلچسپی اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر جو انہوں نے طیب اردگان کو کی، طیب اردگان نے اپنی کمپنی کو کی، اور کارکے کمپنی کا جو بہت بڑا جرمانہ اربوں ڈالرز میں تھا وہ عمران خان صاحب نے معاف کروایا تھا. اس کے علاوہ IPP سے بھی جو ان کی ڈیل دوبارہ کی گئی ہے، ریوائز کیا گیا ہے، ریویو کیا گیا ہے، جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر پہلے ڈیل کی گئی تھی، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی 10 سال کے 12 سال کے بچے بیٹھے ڈیل کر رہے تھے. یعنی جتنے پرلوں نے کہا آپ نے اتنی مان لی. اب مانی کیوں آپ نے؟ کیونکہ آپ نے اس میں سے کمیشن بنانا تھا، آپ نے کمیشن کھایا، اس لیے آپ نے فائدہ دیا ان کمپنیز کو. اور جتنے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس لیں گے، اتنے پیسے لیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ انڈائریکٹلی وہاں سے کمیشن بنا رہے تھے. اگر کوئی پاکستان کا مخلص ہو، اپنے گھر کا مخلص ہو، تو وہ ہمیشہ نیگوشیٹ کرتا ہے اور کم سے کم قیمتوں پر چیزیں خریدتا ہے. لیکن وہ LNG ہو، وہ کارکے ہو، وہ IPPs ہو، آپ نے ایسے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جیسے آپ کوئی انتہائی ڈیولپڈ کنٹریز ہوں، آپ P5 کے ممبر ہوں، آپ G8 کے ممبر ہوں. تو یہ جو ہے حکومت کرتی رہی ہے. اور اب ایک اور اچھی چیز اسی کے ساتھ ساتھ، یہ جو پیسے بچائے گئے ہیں IPP سے، کارکے کمپنی سے، LNG کی اب نئی ڈیل سے، اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے، پریزیڈنسی کے خرچے، بیرونی دوروں پر خرچے، پوری حکومت اور ساری منسٹریز کے خرچے، یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کم ہوئے ہیں. اور ان کا کم ہونا پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، ہمارے جیسے کمزور معیشت والے ملک کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ ایک انتہائی زبردست قدم اٹھایا جا رہا ہے مسلسل. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری ہے. ہاں یہ سفر آہستہ ضرور ہے، شاید ابھی یہ محسوس نہ ہوتا ہو، نظر نہ آتا ہو، لیکن پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے. اب ایک اور چیز جو کیونکہ ان 2 دنوں سے پرانی تھی تو اس کو آخر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سری لنکا کا غیر معمولی دورہ. جو آپ نے ریڈ کارپٹ ویلکم وہاں پہ دیکھا ہے، جو انتہائی زبردست انداز میں ان کے وزیر اعظم نے ریسیو کیا، پھر پریزیڈنسی میں بھی پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوئی، بہت زبردست ایک پروٹوکول دیکھنے کو ملا. اور جو ٹویٹر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سری لنکن منسٹرز نے، سری لنکن گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ نے ایک رونق لگائی ہوئی تھی، اردو کے اندر ٹویٹس آ رہی تھیں مسلسل، اور عمران خان صاحب کی وہاں موجودگی کو بڑا انجوائے کیا جا رہا تھا، اور بڑے زبردست معاہدے ہوئے ہیں. بڑے عرصے بعد اتنا پرتپاک استقبال دیکھنے کو ملا ہے. ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان کو ملا ہے. اور یہ جو ہم پچھلے 20 سال میں تنہا ہو چکے تھے اس پورے ریجن کے اندر، جب ہم جانی اور مالی قربانیاں دے رہے تھے، اس وقت ہم اپنا نیریٹو بلڈ نہیں کر سکے دنیا کے سامنے، ریجن کے سامنے، جس کی وجہ سے ہم اکیلے ہو گئے تھے. لیکن اب الحمدللہ پاکستان کی فورن پالیسی کی ٹیم، پاکستان کی معیشت کی ٹیم، ہر ٹیم مسلسل کام کر رہی ہے اور پاکستان مسلسل بہتری کی جانب جا رہا ہے. یہ تھی جو قدرت پاکستان پہ مہربان ہوئی ہے. 3 دنوں میں 3 اچھی خبریں جو آئی ہیں ان کا مختصر تبصرہ، تجزیہ، ان کی اطلاع آپ تک پہنچائی ہے. امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.